بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی حکومت نے 2 اور ویکسینز کی اجازت دے دی۔ ایسے تمام لوگ جو کورونا کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا پاتے تھے، ویکسین کا مسئلہ تھا، ان لوگوں کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے 2 اور ویکسینز کو منظور کر لیا ہے۔ وہ ویکسینز کون سی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسے تمام لوگ جو اس وقت سعودی عرب سے باہر ہیں، سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے جن مزید 2 ویکسینز کی منظوری دی ہے، ان میں چائنا کی 2 ویکسینز شامل ہیں، جس میں ایک ہے سائنو ویک اور دوسری ہے سائنو فارم۔ تاہم اس کے ساتھ ہی سعودی عرب میں جو اس سے پہلے منظور شدہ ویکسینز ہیں، اس کی تیسری خوراک بھی آپ کو لگوانا ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے چائنا کی ویکسین، جس میں سائنو فارم یا سائنو ویک ہے، اس کی 2 خوراکیں لی ہوئی ہیں، وہ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے چائنیز ویکسینز کی 2 خوراکیں لی ہوں گی، ان کو سعودی عرب میں داخل ہوتے وقت جو سعودی عرب میں پہلے سے منظور شدہ ویکسین ہے، اس کی 1 خوراک یعنی بوسٹر ڈوز لگوانا ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سعودی عرب میں جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ویکسینز ہیں، اس میں 4 قسم کی ویکسینز شامل ہیں، جس میں ہے فائزر، آسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرینا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کوئی اور ویکسین منظور کی جائے گی تو اس کی اطلاع بھی سرکاری چینل سے جاری کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ 2 مختلف ویکسینز کی 2 خوراکیں بھی لی جا سکتی ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ کرونا وائرس کے خلاف کافی مؤثر ہے۔ تحقیق میں مزید کہا گیا کہ پہلی خوراک کے 3 ہفتوں بعد ویکسین کی دوسری خوراک لی جا سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے صحت یاب ہونے والے افراد 10 دن کے بعد ویکسین کی 1 خوراک لے سکتے ہیں اور دوسری خوراک کم از کم 3 ہفتے بعد دوبارہ لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد دوبارہ وبا کا شکار ہو جاتا ہے تو دوسری خوراک 10 دن بعد لی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں نئے رپورٹ ہونے والے کیسوں کی تعداد 353 تک محدود ہوئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 5,42,707 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فعال کیسز کی تعداد 4,377 ہے، جبکہ تشویشناک کیسز کی تعداد اس وقت سعودی عرب میں 1,108 ہے۔ اس اعلان کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے لوگ جو سعودی عرب سے باہر ہیں، ان کی مشکلات میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ممالک سے چائنیز ویکسینز کی خوراکیں لگوائی ہوئی تھیں، لیکن سعودی حکومت اس کو منظور نہیں کر رہی تھی۔ اب سعودی حکومت نے یہ دونوں ویکسینز منظور کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ رکھی ہے کہ جب آپ سعودی عرب میں داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں پر جو پہلے سے منظور شدہ ویکسینز ہیں، ان 4 میں سے کسی ایک کی 1 خوراک لگوانا ہوگی۔ یہ تھی آج کی ایک نیوز، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ساری ڈیٹیل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔